وہ پانی والا جگ ہاتھ میں لیے مناہل کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ خبردار، جو تم نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی، میرے اوپر پانی پھینکنے کی کوشش کی، بہت برا پیش آؤں گی میں تمہارے ساتھ۔ امائمہ، مناہل اسے وارن کرتے ہوئے بولی، لیکن بالکل تمہیں نہیں بخشنے والی۔ وہ دونوں آپس میں یوں ہی بھاگتی جا رہی تھی۔ اچانک وہ پانی والا جگ لیتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی پیچھے کی طرف مڑی تو پانی والا سارا جگ وہ سامنے کھڑے ہوئے سلطان پہ پھینک چکی تھی۔ جگ نیچے گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ سلطان کے بھیگے ہوئے حلیے کو دیکھنے لگی۔ سارا پانی اس کے اوپر گرا چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ منال اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور اب اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے۔ وہ سلطان لالا، وہ میں تو سلطان غصے میں چلاتے ہوئے بولا، سلطان لالا، میں تو منال پہ پھینکنے لگی تھی، پتہ نہیں آپ اچانک یہاں سے کہاں سے نازل ہو گئے۔ وہ سلطان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی اور سلطان خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھتا اندر کی طرف چلا گیا اور وہ ڈر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بسمہ بیگم باہر آئی اور شاید وہ انہیں شکایت لگا چکا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ خود ہی ملازمہ کو صاف کرنے کا کہنے لگی، مما سچ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ میں تو منال کے اوپر پانی پھینکنے کی کوشش کر رہی تھی تو سامنے سے وہ کھڑوس آ گئے، ہر جگہ نازل ہو جاتے ہیں، مجھے کیا پتا تھا کہ انہوں نے آ جانا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، مناہل اور کشف دونوں ہنسے جا رہی تھی اور وہ خونخوار نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگی۔ ہاں، تم لوگوں کو تو بہت مزہ آ رہا ہوگا، بےعزتی ہوئی ہے۔ کشف ہنستے ہوئے کہنے لگی، تمہاری بےعزتی کب نہیں ہوتی میڈم، ہر وقت تمہاری بےعزتی ہوتی ہے، بےعزتی کے سوا تمہارا کچھ ہوتا ہے؟ وہ تالی بجا کے ہنستے ہوئے بولی، خبردار جو تم لوگوں نے مزید کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، ویسے بھی شکر ہے ان کی شادی ہو جائے گی، اپنی بیوی ساتھ آئے گی، وہ ڈانٹنے کا موقع نہیں ملے گا ہمیں۔ وہ ہنستے ہوئے تالی بجاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کینٹین پہ بیٹھی مست ہو کے سموسے کھا رہی تھی جب منال اسے کہنے لگی، تمہیں سر سلطان آفس میں بلا رہے ہیں۔ یہ سن کے اس نے نوالا بمشکل آگے کیا تھا۔ کیا مطلب؟ سر مجھے کیوں بلا رہے ہیں، کھڑوس کہیں کا؟ اس نے غصے میں کہا تو ارد گرد سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے فوراً سے اپنی زبان کو دانتوں تلے دبایا۔ جاؤ، تمہیں سر بلا رہے ہیں۔ وہ ان کا کزن ہے، کیونکہ سلطان نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ کالج میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ آپس میں کزن ہیں، خاص کر امائمہ کی بدتمیزیوں کی وجہ سے۔ وہ جلدی سے نوالا حلق سے نیچے اتارتی، اپنے ہاتھوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی، جلدی جلدی آفس کی طرف گئی۔ آفس میں کوئی تھا تو نہیں، اس نے پوچھا، مگر منال نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستگی سے دروازے پہ دستک دیتی ہوئی پوچھنے لگی، آ جاؤ۔ اس نے نرمی سے کہا تھا، آنے کی اجازت دی۔ نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، وہ آ کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ غصے میں اس کے سامنے ٹیسٹ کرتے ہوئے بولا، اور وہ اپنے ٹیسٹ کو آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ سر، مجھے تو لگا تھا آپ اپنی شادی کی خوشی میں ہمارے ٹیسٹ چیک ہی نہیں کریں گے یا غور سے نہیں کریں گے، اس وجہ سے میں نے تو اپنے سے چولے مار دی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کے سلطان نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کبھی آپ سنجیدہ بھی ہو جایا کرو۔ اب وہ یہ بات سخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ فوراً سے خاموش ہوئی، سر کھجاتی ہوئی کہنے لگی، سر ہو جاتی ہے نا کبھی کبھی غلطی، مجھے نہیں آتا تھا ٹیسٹ، اس وجہ سے میں نے اپنے سے لکھ دیا۔ اور وہ غصے میں اس کی چلتی ہوئی زبان کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اٹھا، آپ کو ذرا بھی لحاظ نہیں، ایک تو آپ نے ٹیسٹ غلط کیا، اوپر سے فضول باتیں کر رہی ہیں۔ وہ اتنا غصے میں چلاتے ہوئے بولا کہ باہر سے گزرتے ہوئے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کھڑوس کہیں کے، گھر میں بھی مجھے نہیں بخشتے اور یہاں پہ بھی مجھے نہیں بخشتے، وہ غصے میں بولی تھی۔ اور وہ اسے دیکھنے لگا، بیٹا یہ آپ کس انداز میں سر سے بات کر رہی ہیں؟ پیچھے سے آنے والے سر افضال نے غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً سے خاموش ہو گئی، کیونکہ سلطان سر کے ساتھ آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور وہ اس انداز میں بات کر رہی تھی۔ آپ جائیں یہاں سے، اس نے غصے میں جانے کا کہا، کیونکہ افضال نے اب اس کی اچھی خاصی واٹ لگا دینی تھی، اس وجہ سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی انسلٹ ہو۔ اسے جانے کا اشارہ کیا،
وہ جانے لگی جب سر افضال نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ 1 منٹ، سر سے سوری کریں اپنے لہجے کے لیے، اور اتنی بدتمیزی سے کون بات کرتا ہے؟ سر افضال نے غصے میں کہا تو وہ سوری کرتے ہوئے باہر آ گئی تھی۔ آتے ہی منال کو ساری بات بتانے لگی۔ تمہیں ایسے بدتمیزی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور میں کیا کرتی؟ ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، گھر میں بھی مجھے نہیں بخشتے، یہاں پہ بھی مجھے نہیں بخشتے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے نا، خاموش ہو جاؤ۔ سلطان اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ کلاس میں بھی نہ اسے لیکچر دیتا نہ اس کا ٹیسٹ چیک کرتا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بس اسے دیکھتی رہ جاتی۔ آج اس کی مہندی تھی۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو جیل سے سیٹ کر رہا تھا۔ جب اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، تم یہاں؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں فرق پڑتا ہے میرے ناراض ہونے سے؟ ایسے ہی۔ اب کی بار لہجہ اس کا بالکل سنجیدہ تھا۔ نہیں نا، مجھے فرق پڑتا ہے نا، ورنہ آپ کی ہونے والی بیوی کو جا کے بتاؤں گی کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، وہ اسے تانیہ کا طعنہ دیتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، جاؤ جا کے بتا دو، میں کون سا ڈرتا ہوں۔ اس کی بات سن کے وہ ہنس پڑی تھی۔ اچھا، کبھی تو ڈریں گے نا، پلیز مجھے معاف بھی کر دیں۔ وہ بہت زیادہ سوری، میں دوبارہ آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گی۔ اسے بھی عجیب سی بے چینی لگ گئی تھی۔ اسے سلطان کو تنگ کرنا اچھا لگتا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے سلطان کی یہ خاموشی اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ سلطان نے گھور کے اسے دیکھا اور کہنے لگا، چلو شاباش، میری نظر سے دور ہو جاؤ، میں تم سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز سلطان پلیز، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، اب تمہیں مجھ سے کوئی کام لینا ہے؟ چلو شاباش، بتاؤ تمہیں کیا مجھ سے کام ہے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے نا میری دوست نے آپ کی شادی پہ آپ اسے پک کرنے، آپ کی شادی پہ میں نے اپنی دوست کو انوائٹ کیا ہے نا، آپ اسے پک کرنے جائیں نا۔ میں نے نہیں جانا، پلیز پلیز چلے جائیں نا۔ سلطان نے اسے گھور کے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری کسی دوست کو نہیں پتہ کہ میں تمہارا کزن ہوں، اس کے باوجود تم نے اپنی دوستوں کو میری شادی میں انوائٹ کیا ہوا ہے۔ چلے جائیں نا، کیا ہو جائے گا؟ وہ ضدی انداز میں بول رہی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، بالکل بھی نہیں، میں اپنی شادی کو چھوڑ کے، اپنی مہندی کا فنکشن چھوڑ کے تمہاری دوست کو پک کرنے جاؤں گا؟ بڑی ذہین، اور بالکل بھی میں نہیں جاؤں گا۔ اسے ہری جھنڈی دکھاتا ہوا بولا، پلیز سلطان پلیز۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاتا ہوں۔ وہ جتنا اسے ڈانٹتا تھا، جتنا اس پہ غصہ کرتا تھا، اتنی جلدی ہی اس کی بات مان جاتا تھا، اور وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتی اسے تنگ کرنے کی بھرپور کوشش کرتی۔ وہ جلدی سے سیڑھیوں سے نیچے اترتا باہر کی طرف جا رہا تھا، جب سامنے سے تیار ہوئی تانیہ آئی۔ اوہ ماشاء اللہ، اب تو بہت حسین لگ رہی ہیں، سلطان نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فنکشن سٹارٹ ہونے والا ہے۔ مجھے منال نے بولا ہے کہ وہ میں اس کی دوست کو پک کر کے لاؤں، اسے ہی پک کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا جائیں۔ منال، لگتا ہے آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو اپنی مہندی کا فنکشن چھوڑ کے اس کے کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ نہیں یار، تمہیں پتہ ہے، بچی ایسے تو کرتی ہے۔ ہاں بچی ہے، اسے بچی بنا کے رکھیں، تانیہ نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ تانیہ کی بات سن کے وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی دوست کو پک کرنے چلا گیا۔ مہندی کے فنکشن میں انہوں نے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا تھا، اور وہ سلطان کو مسلسل چھیڑے جا رہی تھی۔ سلطان، جو خاصا سنجیدہ مزاج تھا، آج تو اس کے لبوں پہ کافی گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ سلطان، اب تو آپ پھنس جائیں گے، اللہ کرے آپ کی بیوی آپ کو کالج بھی نہ جانے دے، ہم خوب انجوائے کریں گے کالج میں۔ کیوں منال؟ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ بس اب تم لوگ فضول کی باتیں بند کرو، اس کی ماما نے اسے ڈانٹا تو وہ منہ بناتے ہوئے انہیں کہنے لگی۔ تانیہ مسلسل خونخوار نگاہوں سے امائمہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے امائمہ بری لگتی تھی، اب یہ کہ سلطان کے ساتھ اس کا اتنا فری ہونا مزید اسے برا لگ رہا تھا۔ رات جب مہندی کا فنکشن ختم ہوا، تانیہ سلطان کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، آپ امائمہ سے محبت کرتے ہیں کیا؟ یہ سن کے سلطان کا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ مہندی ہماری ہوئی ہے،
کل ہماری شادی ہے اور تم آ کے مجھے میرے کمرے میں یہ کہہ رہی ہو کہ میں امائمہ سے محبت کرتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے وہ میرے لیے چھوٹی بہنوں کی طرح ہے۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی، چھوٹی بہنوں کی طرح ہے؟ یا پھر؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سلطان کہنے لگا، بس کر دو، کیا فضول باتیں لے کے بیٹھ گئی ہو؟ آج سے پہلے تو تم نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی آپ کو امائمہ کے ساتھ اتنا فری نہیں دیکھا تھا۔ اب سب کے ساتھ اتنے سنجیدہ مزاج ہیں، تو اس کے ساتھ اتنے فری کیوں ہوتے ہیں؟ سلطان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے میں ایسی فضول باتوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، نہیں کرتا تم سے بھی محبت۔ نہ جانے کیوں اسے سلطان پہ ہمیشہ غصہ آتا تھا۔ اس نے غصے میں کہہ دیا تھا۔ تانیہ کی تو انا پہ گویا چوٹ لگ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور ایک لمحہ لگا تھا جیسے اسے سلطان سے نفرت ہونے لگی۔ وہ ہمیشہ سے انا پرست لڑکی تھی اور اس کا یہی جی چاہتا تھا کہ وہ شخص اس کے آگے پیچھے گھومے، مگر یوں مہندی کے دوران تانیہ کا کہ ایسے کہنا اچھا خاصا اسے گھما گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ اگلے دن بھی اس کے چہرے پہ عجیب سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دلہن بنی آ کے اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی جب مولوی صاحب نے نکاح کے لیے پوچھا، مگر وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ قاسم صاحب کہنے لگے، بیٹا کیا ہوا ہے؟ بولو نا، قبول ہے۔ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے سلطان کو دیکھا، اگلے ہی لمحے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنی، مجھے اس سے نکاح نہیں کرنا۔ یہ امائمہ سے محبت کرتا ہے تو امائمہ سے ہی شادی کرے۔ وہ غصے میں کہتے ہوئے وہاں سے اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھ کے چلی گئی، اور ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ وہ کمرے میں آ چکی تھی۔ پیچھے پیچھے سب آ گئے۔ اس کے تایا جان کہنے لگے، بیٹا یہ سب کچھ کیا ہے؟ بابا جان، چاچو جان سبھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ امائمہ تو حیران تھی، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا تانیہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی، تانیہ آپی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ سلطان؟ میں بھلا سلطان سے محبت کیوں کروں گی؟ وہ مجھ سے کیوں محبت کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگی، اگر آپ لوگوں نے مجھ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی یا مجھے یہ بولا کہ میں اس شخص کے ساتھ نکاح کر لوں تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اور سلطان غصے میں کمرے میں آیا، کہنے لگا، یہ کیا تماشا ہے تانیہ؟ اگر تمہیں میرے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی تو پہلے بتا دیتی، گھر کی بات تھی، گھر میں رہ جاتی۔ نہیں، ابھی آپ امائمہ سے شادی کر لینا۔ ایک ہی وہ ضد پہ اٹکی ہوئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ یہ امائمہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اس کی شادی کریں۔ اس کے ساتھ کبھی نہیں کروں گی، بلکہ نفرت ہے مجھے اس سے۔ اس کی باتیں سن کے سلطان کا دماغ گھوم گیا۔ مجھے بھی تم جیسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی جس کا دماغ خراب ہے۔ میں اب امائمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ وہ امائمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ منسا نے آنکھیں پھاڑے امائمہ کو دیکھا۔ امائمہ تو گھبرا گئی، خشک گھونٹ بھرتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کیوں بلی کا بکرا بنا رہے ہو؟ میں بھلا کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی۔ سارے مہمان آپس میں چمگوئیاں شروع ہو گئے تھے۔ تانیہ نے سب کے سامنے ان کے سروں کو جھکا دیا تھا۔ امائمہ کے بابا قاسم صاحب کہنے لگے، دیکھو امائمہ بیٹا، اب دوسرا راستہ نہیں ہے، تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد امائمہ دلہن کے روپ میں اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کھڑوس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا جس سے، اور ساتھ میں وہ میسنی ہنسی ہنس رہی تھی۔ سامنے کھڑی ہوئی منال کو چور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو ہنس رہی تھی۔ نکاح کے بعد بہت سادگی سے اسے رخصت کر کے لا کے اس شخص کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ زینت بیگم اور صالحہ بیگم محبت سے کہنے لگیں، دیکھو بیٹا، تم نے پریشان بالکل نہیں ہونا۔ خدا کے لیے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرنا، پہلے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے تو ڈسٹرب نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں ہو سکتی؟ آپ لوگوں نے زبردستی مجھے اس کھڑوس کے پلو سے باندھ دیا ہے۔ منسا کہنے لگی، کھڑوس ہے تو ہینڈسم نا ہمارا بھائی۔ ویسے سلطان کی دلہن بننے کے تو ہم بھی خواب دیکھتی تھی، ہائے تمہاری خوش قسمتی۔ وہ ایک سلطان ہی تھا، اتنی لڑکیوں کا دل آ جاتا تھا۔ اس کی بات سن کے زینت بیگم نے غصے میں اسے تھپڑ رسید کیا، کیا فضول باتیں لگی ہوئی ہو؟
کیا ہے مما، کیوں مارتی ہیں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ویسے اچھی قسمت ہے، کشف نے بھی ہنستے ہوئے کہا اور مسکراتے ہوئے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اب دیکھو میں کیسے اس شخص کو تگنی کا ناچ نچاؤں گی، اب تو میں اس کی بیوی بن چکی ہوں نا۔ وہ ہنستے ہوئے منسا اور کشف کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ اسی لمحے پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا نہیں تھا، بس بولی جا رہی تھی، اس کھڑوس کو میں ایسا تگنی کا ناچ نچاؤں گی کہ میرے سامنے اپنی زبان نہیں چلائے گا۔ چپ کر جاؤ۔ کشف نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ چپ نہیں ہو رہی تھی، بس اس کی برائیاں کیے جا رہی تھی۔ جب پیچھے سے اسے کھانسنے کی آواز آئی، اس نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کھڑے ہوئے سلطان کو دیکھ کے وہ فوراً سے گھبرا گئی تھی۔ میں تو کہہ رہی تھی آپ تو اتنے اچھے ہیں، بھائی میری تو اتنی اچھی قسمت ہے، تانیہ آپی نے تو خود ہی آپ کی قدر نہیں کی، بھائی میں تو بڑی قدر کروں گی، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اسے تو لگ رہا تھا وہ کمرے میں آئے گا اور وہ سامنے رونا دھونا مچا کے بیٹھی ہوئی ہوگی۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی اور گھر والے سب بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کر رہے تھے تانیہ کی وجہ سے، اور تانیہ نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ منسا کے اور اس کے جانے کے بعد سلطان کمرے کو لاک لگاتا ہوا اس کی طرف آیا تو وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ خبردار، میرے ساتھ کوئی بھی آپ نے تعلق بنانے کی کوشش کی، وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے سلطان کا ویسے ہی دماغ گھوم گیا۔ آپ کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ سلطان نے غصے میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ خشک گھونٹ بھرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے مجھے نا ذرا بھی افسوس نہیں کہ میں آپ کے ساتھ شادی ہوگی، کل بھی شادی ہونی تھی، آج بھی ہونی ہے، ویسے بھی کل کلا کو بچے شچے ہو جائیں گے، پھر تو مجھے آپ کی کلاسیں بھی نہیں لینی پڑیں گی، آپ کے ساتھ بھی نہیں جانا پڑے گا۔ وہ اس کی بچوں جیسی باتیں سن کے مقابل کا دماغ گھوم گیا۔ ابھی تو تم یہ کہہ رہی تھی تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ بناؤ، اور اب تم یہ کہہ رہی ہو کہ کل کلا کو بچے ہو جائیں گے، بچوں کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہو گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کا پلان، یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے پیچھے ہو گئی تھی۔ بچوں کا پلان کرتے ہیں نا؟ وہ اس کے قریب ہوتا ایک دم سے اس کے اوپر جھکا تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ جیسے ہی اسے الگ ہوا تو اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تم نے جان بوجھ کے کیا ہے نا؟ تم نے ہی تانیہ کو میرے خلاف کیا ہے، تم نے ہی کوئی بات کی ہوگی، تبھی اس نے ایسا کیا ہے عین نکاح کے موقع پہ۔ بتاؤ مجھے، وہ غصے میں اسے پوچھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ پوری کی پوری سہم گئی تھی۔ بتاؤ۔ اب کی بار اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نرمی سے بولی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ سلطان سے اتنے سخت رویے کی وہ امید نہیں کر سکتی تھی۔ بہت زیادہ شوق ہے نا تمہیں بچوں کا؟ ان سب کا ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں میں چیز کیا ہوں۔ سلطان کی زندگی میں تمہیں شامل ہونا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے قریب آیا، اس کے اوپر جھکا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ سلطان یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لمس میں بہت زیادہ شدت تھی۔ جب اسے الگ ہوا تو اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے حصار میں لیا۔ سلطان پلیز، مجھے ٹائم چاہیے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، میں سچ میں آپ کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، مگر سلطان اب بھلا کہاں اس کی باتیں سننے والا تھا۔ اس کے اوپر جھکا اسے اپنی محبت سے آشناس کروانے لگا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی وہ چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہیں کر پائی۔ وہ ان سب کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ صبح سلطان نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا، وہ اس کے حصار میں سو رہی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے رات کو کیا کیا۔ اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے چہرے پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھ رہا تھا جو اس کی شدت اور اس کے حق کے نشانات تھے۔ اگلے ہی لمحے آہستگی سے اس کی گال کو چھونے لگا، مگر وہ مزید اپنا منہ تکیے میں چھپا گئی تھی۔ نہیں نا کشف، کیوں تنگ کرتی ہو؟ وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ وہ ایک لمحے کے لیے تانیہ کو بھول چکا تھا، مگر جیسے ہی اسے خیال آیا شاید تانیہ کو اس نے ہی خلاف کیا ہوگا،
ایک دم سے پیچھے ہو گیا۔ اب بھی وہ دوسری طرف کروٹ لے کے سو رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، چاروں طرف کمرے کو دیکھنے لگی، پھر سلطان کو دیکھا۔ رات والے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومے تو بے ساختہ ہی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی، اور اسے یوں بچوں کی طرح صبح صبح روتا ہوا دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ نے میرے ساتھ رات کو کیا کیا تھا؟ وہ منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی۔ ابھی جا کے سب کو بتاتی ہوں، یہ کہہ کے وہ اٹھنے لگی جب سلطان نے ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ چھوٹی بچی ہو کیا؟ سلطان غصے میں بولا۔ آپ کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ بتائیں مجھے، وہ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ اتنا انوکھا میں نے نہیں کیا تمہارے ساتھ جو تم ایسے بچوں کی طرح ہو گئی ہو۔ ویسے بھی کل کو تم خود ہی کہہ رہی تھی کہ کل کلاں کو بچے ہو جائیں گے تو میں اسٹڈی نہیں کروں گی۔ اتنی جلدی تو نہیں نا بچے ہو گئے؟ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ چپ، ایک دم سے چپ۔ وہ غصے میں بولا۔ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ پہلے بھی رات کو آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، اب آپ مجھے ڈانٹ بھی رہے ہیں؟ وہ معصوم بچوں کی طرح روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ اچھا، بالکل خاموش۔ اب کی بار اس کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا تھا۔ نہیں، مجھے آپ سے کوئی بات کرنی نہ ہی سننی ہے، یہ کہہ کے وہ ایک دم سے اٹھنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو دیکھ کے فوراً سے کمبل اپنے اوپر لپیٹتی اٹھی۔ بہت ہی برے ہو آپ، بہت زیادہ۔ میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ منسا کو بھی بتاؤں گی، کشف کو بھی بتاؤں گی، ہاں منال آپی کو بھی بتاؤں گی رات کو آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ معصوم بچوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کے مقابل کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ بہت ہی کوئی بدتمیز لڑکی ہو تم۔ اب کی بار وہ غصے میں بولا تھا تو وہ باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ مجھے کپڑے تو پکڑا دیں، شوور لے کے وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، اور بس وہ اسے غصے میں دیکھنے لگا۔ تمہارے یہاں پہ کوئی کپڑے نہیں ہیں؟ مجھے نہیں پتہ، مجھے لا کے دیں، جہاں سے مرضی لا کے دینے ہیں۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس نے الماری کھولی تو سامنے سارے تانیہ کے کپڑے سیٹ ہوئے پڑے تھے۔ اس نے خوبصورت سا بلیک کلر کا جوڑا نکالا اور اسے پکڑایا۔ بلیک جوڑا وہ پکڑ کے دیکھتے ہی کہنے لگی، پاگل ہیں کیا؟ بلیک پہن کے جاؤں گی تو کہیں گے بدشگونی ہو گئی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، فضول باتیں مت کرو اور نکلو باہر، جلدی کرو، مجھے بھی شوور لینا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں نکلنا۔ اب کی بار وہ ضدی انداز میں بولی۔ کیا مطلب ہے؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ نہیں نکلنا، مجھے نہیں نکلنا، آپ باہر بیٹھ رہو، میں بالکل بھی نہیں نکلوں گی۔ وہ ضدی انداز میں بولی تو اس کی بات سن کے مقابل کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ فضول باتیں کر رہی ہو، ہاں ہاں بیٹھے رہیں، ایسے ہی بیٹھے رہیں، میں نے نہیں نکلنا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ مسلسل دروازے پہ دستک دینے لگا۔ اچھا ہوا ہے آپ بھی کہیں، آپ کو امائمہ کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ آپ امائمہ کو آپ برداشت کریں، خوب آپ کو ذلیل کروں گی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی تو ایک دم سے اسے کندھوں سے پکڑتا پیچھے لگا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے میں بولی تھی۔ یہ سزا تھی۔ اس کے چہرے پہ پھونک مارتے ہوئے وہ باتھ روم کی طرف چلا گیا اور وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں اپنے چہرے کی طرف گئیں۔ عجیب طرح کی اس کے چہرے پہ خوبصورت رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں رات والے لمحات سوچ سوچ کے اس کے چہرے پہ سرخی چھا رہی تھی۔ اتنے میں کمرے کا جھٹ سے دروازہ کھلا تو سامنے منسا اور کشف کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ کہنے لگی، تم لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی؟ ایسے کون کسی کے کمرے میں آتا ہے؟ اتنے میں پیچھے سے منال بھی آ گئی۔ وہ غصے میں منال کو دیکھنے لگی۔ تم تو میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ وہ منال کو دیکھتے ہوئے بولی، ہم نے کیا سوچا تھا ہم لوگ ایسے جائیں گے تانیہ آپی کے کمرے میں؟ ہائے کیا سوچا تھا؟ تم کہتی تھی سلطان کی اگلی صبح خراب کریں گے، صبح صبح جا کے دروازے پہ دستک دیں گے، تانیہ آپی اور ان کے رومانس کا بیڑا غرق کریں گے۔ ہم لوگ تو تمہارے پلان کامیاب کرنے آئی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اسے چڑھا رہی تھی۔ ہاں میں نے بولا تھا کہ ان کا پلان خراب کریں گے، لیکن اب باتیں بھول جاؤ، خواہ مخواہ مجھ سے ذلیل ہو جاؤ گی، بلکہ اس کھڑوس کے ساتھ میں کیوں ہی رومانس کروں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی،
ہاں ہاں بھائی، تم نے کیوں ہی کرنا ہے، کہاں ہے وہ؟ شوہر لے رہا ہے۔ اچھا اچھا، مطلب اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ کہنے لگی تم لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی؟ نئی نویلی معصوم سی بچی کے کمرے میں آ کے ایسی بدتمیزوں والی باتیں کہتے ہوئے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہائے ہماری چھوٹی سی دلہن، منال اس کی گال کو کھینچتے ہوئے بولی۔ کتنی شرم سے لال ہو گئی ہے، دیکھو تو صحیح کتنا چلا رہی ہے۔ وہ اسے چھیڑے جا رہی تھی اور حقیقتاً اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا تھا۔ شرم کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا تھا۔ جاؤ تم لوگ، پلیز جاؤ، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ سلطان بھائی نے تو تمہیں بڑی زیادہ محبت دکھائی ہے، یہ دیکھو، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ تم لوگ۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ ارے رونے کیوں لگ گئی ہو؟ جلدی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ شوہر لے کے جیسے ہی باہر نکلا، اسے دیکھتے ہی وہ باہر چلی گئی تھی۔ کمرے کو بند کرتے ہوئے وہ اسے چھوتا ہوا دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا۔ وہ مجھے تنگ کر رہی تھی، مجھے اتنا زیادہ چھیڑ رہی تھی، وہ اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ کیوں آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ وہ روتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی اور سلطان اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا۔ چلو اب سب لوگ باہر ناشتے پہ انتظار کر رہے ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، پھر سب مجھے چھیڑیں گی۔ اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ نگاہیں جھکائے ہوئے وہ ہچکیوں کے ساتھ بالکل معصوم بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں سلطان کو وہ اس قدر معصوم لگی۔ سلطان کو کبھی وہ بری نہیں لگی تھی۔ اس کی شادی تانیہ کے ساتھ ہو گئی، مگر تانیہ نے اتنی فضول بات کو جواز بنا کے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اٹھایا۔ کچھ بھی نہیں کہتے نا، پاگل ہو گیا؟ بس وہ تمہیں ویسے چھیڑ رہی تھی۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی سفید ناک رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ وہ اس کی ابھی بھی لب کپ کپا رہے تھے۔ ابھی بھی تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرا دل کر رہا ہے تمہیں باہر نہ جانے دوں، بلکہ اپنے حصار میں لے کے یہاں پورا دن گزار دوں۔ اس کی بات سن کے ایک دم سے اس نے مقابل کو دیکھا تھا۔ وہ شاید اپنی ہوش و حواس میں نہیں تھا، اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے کہنے لگی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہا ہوں، چلو شاباش باہر۔ وہ دونوں باہر آئے۔ اس کے چہرے پہ عجیب طرح کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کسی سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی، بہت زیادہ شرما رہی تھی۔ زینت بیگم اسے دیکھ کے مسکرانے لگی، جبکہ تانیہ ابھی بھی ناشتہ کر رہی تھی۔ تانیہ سے کسی نے زیادہ بات نہیں کی۔ تانیہ خود کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات ولیمے کے فنکشن میں تانیہ بلیک رنگ کی ساڑی زیب تن کی عجب انٹر ہوئی تو سب کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ تقریباً سب کی نگاہوں کا مرکز تانیہ ہی بنی ہوئی تھی۔ آپ بہت زیادہ حسین لگ رہی ہو، تانیہ آپ ہی چلی جائیں اسی کے پاس، وہ غصے میں سلطان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سلطان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں نے ایسا کچھ بولا ہے؟ ابھی نگاہیں تو آپ کی انہی پہ ٹکی ہوئی ہیں نا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو جلن کا احساس ہوا تھا۔ پاگل ہو گیا؟ وہ غصے میں اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں ہاں، خبردار، اب تم میری بیوی ہو، میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ مجھے ڈانٹتے تھے نا، اب میں یہ بات پورے کالج میں ڈھنڈورا مت پیٹنا کہ تم میری بیوی ہو، میں تو پیٹوں گی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں سب کو بتانے کا کہ یہ کھڑوس انسان میرا شوہر ہے۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تم دونوں جھگڑنا بند کرو۔ زینت بیگم نے اسے ڈپٹا تو وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں اس کھڑوس کے ساتھ جھگڑنے کا، بیٹا وہ آپ کے شوہر ہیں، وہ اسے آنکھیں نکالتے ہوئے بولی تو وہ فوراً سے اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ فنکشن کے بعد وہ جب کمرے میں آئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ جب سلطان اس کے پاس آ کے بیٹھا، ایک لمحے کے لیے اس نے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کی گردن کو چھوا تو وہ جھٹکا کھا کے اس سے دور ہوئی تھی۔ کیا کریں؟ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، پتہ نہیں کیوں تم پہ دل آ گیا ہے۔
وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ میں تو آپ کو اتنا سنجیدہ مزاج، اتنا خڑوس سمجھتی تھی، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے بے شرم ہو۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بول رہی تھی۔ اس کی بات سن کے سلطان کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی۔ اس کے بعد وہ اپنا ہلکا سا ٹراؤزر شرٹ اٹھاتا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اس نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا تھا، کیونکہ کل رات جیسی اس کی شدت برداشت کی تھی وہ آج نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا۔ جب وہ کالج جانے لگا تو وہ کہنے لگی مجھے ہنی مون پہ نہیں لے کے جانا۔ وہ کہنے لگا جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، کالج سے لیٹ ہو گیا۔ میں کالج نہیں جاؤں گی، شادی کے بعد کون کالج جاتا ہے، مجھے تو کالج نہیں جانا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں نے کیا بولا ہے کہ جلدی سے کالج کے لیے ریڈی ہو جاؤ، کالج چھوڑنے دو۔ وہ غصے میں بولا تھا۔ وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ہوتی ہوں ریڈی۔ دونوں کالج آ گئے، مگر نہ جانے کیوں کالج جا کے بھی اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے مسلسل سلطان اسی کو دیکھ رہا ہے۔ منسا منال کشف نے تو اسے چھیڑ چھیڑ کے ویسے ہی اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا، اور دن ایسے ہی گزرتا جا رہا تھا۔ مگر اب وہ پھر سے پہلے کی طرح سنجیدہ ہو گیا۔ زیادہ اس کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے شکر کیا۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ ویسے میرا تو بالکل کالج کے ساتھ ٹرپ پہ جانے کو دل نہیں کر رہا، تم بھی مت جاؤ۔ اس کی بات سن کے غصے میں اس نے سلطان کو دیکھا۔ کیوں نہ جاؤں؟ آپ کو پتہ بھی ہے مجھے کتنا زیادہ شوق تھا ٹرپ پہ جانے کا۔ لاسٹ ایئر بھی آپ نے مجھے نہیں جانے دیا تھا، آپ نے تو مجھے جانے دینا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، تو میں بھی تو ساتھ جا رہا ہوں نا، اس وجہ سے اس دفعہ جانے دے رہا ہوں، لیکن دل نہیں کر رہا۔ خبردار جو آپ نے انکار کرنے کی کوشش کی، ہم چلیں گے، اچھا ہے نا آپ کی موجودگی میں ثانیہ کے آپی کا رشتہ نہ ہو۔ وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولی تھی، دیکھو میرا ثانیہ سے کوئی لینا دینا نہیں، دوبارہ مجھے اس کے نام سے چڑھانے کی کوشش مت کرنا۔ وہ غصے میں گویا ہوا۔ ارے آپ تو غصہ ہی کر گئی ہیں۔ وہ یہ آغوش میں بیٹھتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی تھی، اتنا زیادہ غصہ کیوں آ گیا آپ کو؟ یہ کیا بےہودہ بے وقوفی ہے؟ وہ اسے خود سے دور کرنے لگا۔ جب آپ خود ایسے کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کہنے لگا اگر میں حرکت کرنے پہ آیا تو پھر بہت برا ہوگا، پھر صبح تک بہت بری حالت ہوگی، سب کو پتہ بھی چل جائے گا کہ سلطان نے حرکت کی تھی۔ اس کی بات سن کے مقابل کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ اب تو زیادہ ہی بےہودگی پہ اتر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی جب اسے کھینچ کے واپس بٹھا گیا۔ مجھ سے محبت کرنے لگی ہو کیا؟ اس کی بات سن کے امائمہ کا دل بڑے عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ ابھی تک بھی سلطان کے ساتھ بچوں کی طرح باتیں کرتی، مگر اب اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی۔ سلطان مجھے جانے دینا، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ سلطان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا جسے دیکھ کے اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ مجھ سے چھوٹی اور بہت زیادہ چھوٹی، 10 سال کی عمر کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ سلطان مجھے جانے دینا، وہ ڈرتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہ جانے کیوں سلطان کے جنون سے اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ سلطان نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تمہیں پتہ ہے جب تم میرے نکاح میں آئی تھی تو میرا دل تمہیں لے کے عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ تم پہلی لڑکی تھی جسے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا، جس کی مجھے تمنا ہوئی تھی، جس کے وجود تک رسائی حاصل کرنے کی مجھے چاہ ہوئی تھی، ورنہ میں نے کبھی تانیہ کے بارے میں بھی نہیں سوچا جتنا نکاح کے ایک لمحے میں نے تمہارے بارے میں سوچا۔ تمہارے بچپن سے لے کے اب تک کی حرکتیں میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ اپنے لب اس کی تھوڑی پہ رکھتا ہوا اپنی محبت کا احساس کرواتا، اس کے گرد بازو اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بول رہی تھی۔ محبت، وہ اس کے لمس کو بہت شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، اس کی پیشانی پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ لیکن مجھے آپ سے بالکل بھی محبت نہیں، آپ مجھے جانے دینا۔ اس کی دھڑکنیں کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی تھی۔
اور وہ شخص اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری دھڑکنیں میرا نام پکار رہی ہیں۔ مان جاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ نہیں نا، میں آپ سے نہیں محبت کرتی، وہ ضدی انداز میں بولی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور کر دوں گا خود سے محبت کرنے پہ۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے کندھے سے لگا گیا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ امائمہ اس قدر محبت بھرے لہجے میں بولا تھا کہ پہلی دفعہ امائمہ کو اپنا نام اتنا حسین اور خوبصورت لگا تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ وہ معصوم سی شکل بنا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی بات ہی کر لے مجھ سے۔ دیکھو اگر تم ایسے چپک کے بیٹھو گی تو سارے غلط سوچیں گے ہمارے بارے میں۔ وہ کہیں گے تمہارا سر سلطان کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ ہاں سوچتے ہیں تو سوچتے رہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں ہاں میرا بچہ، اب تو کوئی فرق نہیں پڑنا نا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سونے لگی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ چپک جاؤ، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ تھوڑی دیر پہلے تک سب گاڑی میں بہت زیادہ ہلا گلا کر رہے تھے، اب تقریباً ایسے لگ رہا تھا سب نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے کندھے سے لگی سو چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی سلطان نے اس کے اوپر سے نگاہیں نہیں ہٹائیں۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے میں تمہارا ہی ہوتا جا رہا ہوں۔ مجھے اور کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی، ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ماشاء اللہ سر، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک ایک اسٹوڈنٹ اٹھ کے آگے کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی نظر ان کی طرف گئی تو وہ حیرت سے بولا۔ سلطان نے اس سے آنکھیں نکالی۔ بیگم ہے میری، وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب سر آپ کی بیگم ہے؟ اب تو سر بالکل بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑنے والے۔ ابھی دیکھو سب کو اٹھنے کے بعد آپ کے بارے میں بتاتا ہوں، کیا فضول باتیں کرنے لگے ہو۔ سلطان نے اسے گھور کے دیکھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں سر، سب کو پتہ ہونا چاہیے، اتنی چنچل مزاج سی لڑکی آپ کو مل گئی، بھائی خوش ہونا چاہیے سر۔ وہ ہنستے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ سلطان نے اسے گھور کے دیکھا۔ آدھی رات کو سب سو کے اٹھے، سب نے آہستہ آہستہ اٹھنا شروع کیا تھا۔ سارے ٹیچرز نے گاڑی کو ایک ڈھابے پہ روکنے کی فرمائش کی۔ جب گاڑی ایک ڈھابے پہ رکی، سب اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے۔ منسا کہنے لگی، بس اب تو بھائی کی جان چھوڑ دو، ایسے چپکی ہوئی ہو سلطان بھائی کے ساتھ۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ہاں نا، میرے سلطان پہ کچھ لڑکیوں نے گندی نظر رکھی ہوئی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی، اور سب ہنسنے لگی۔ انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد دوبارہ جب سب آئے تو وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ سلطان اس سے آنکھیں نکالنے لگا۔ یار میں تم سب کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سارے لڑکے لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا تم لوگوں کو پتہ ہے ہمارے سلطان سر شادی کر چکے ہیں، اور ہمیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ یہ سن کے سب نے حیرت سے مڑ کے سلطان کی طرف دیکھا، جس کے پہلو میں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں لاسٹ والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فوراً سے اپنا چہرہ سلطان کے کندھے میں چھپا کے سب نے سلطان کی طرف دیکھا، جس کے پہلو میں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں لاسٹ والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فوراً سے اپنا چہرہ سلطان کے کندھے میں چھپا گئی۔ سلطان، اس کو کس نے بتایا؟ وہ غصے میں بولی تھی۔ میری جان، جیسے تم چپک کے سو رہی تھی، پتہ چل گیا تھا۔ پتہ ہے کس کے ساتھ؟ ہمارے کالج کی سب سے زیادہ شرارتی لڑکی کے ساتھ، سلطان صاحب جیسے سنجیدہ مزاج لڑکے کی شادی ہوئی ہے، وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ سب ہوٹنگ کرنے لگے۔ واہ بھائی سر، اب تو ٹریٹ دینا بنتا ہے۔ وہ کہنے لگے، واہ بھائی، اب آپ کی شادی کے بارے میں پتہ تو چل گیا ہے۔ وہ سارے ہنس رہے تھے اور وہ شرم سے لال ہوئے جا رہی تھی۔ سب انہیں چھیڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ ان کا سفر ختم ہوا، لیکن 2-3 دن ہو چکے تھے انہیں یہاں مری میں آئے ہوئے۔ ہر دن ہی انہوں نے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا۔ رات کا وقت تھا، وہ کندھوں پہ شال لیے باہر ٹہل رہی تھی۔ جب سلطان نے اسے دیکھا تو اس کے پاس آ گیا۔ میری جان، یہاں پہ کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بس ویسے ہی، کتنا خوبصورت ہے نا یہ سفر، سلطان ہمیشہ یہ یاد رہے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ سلطان نے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل یادگار ہے،
اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سب کتنے زیادہ خوش ہوئے تھے جب سب کو پتہ چلا تھا ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ آپ سنجیدہ، میں چنچل مزاج۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے بھی سنجیدہ بنا دیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تو وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارا چنچل مزاج ہونا کتنا اچھا لگنے لگا ہے۔ پہلے مجھے غصہ آتا تھا، مجھے چڑ ہوتی تھی، لیکن اب مجھے نہ بہت شدید والی تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ محبت بھی نہیں یار، عشق ہوتا جا رہا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ سلطان، آپ کو پتہ ہے میں کبھی توقع ہی نہیں کر سکتی تھی، کبھی امید ہی نہیں کر سکتی تھی کہ میری شادی آپ کے ساتھ ہوگی، ہماری لائف ایسی ہوگی۔ وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل اسے اپنے ساتھ لگا گیا، اپنے قریب کر گیا تھا۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ رات کے اس پہر سب لوگ سکون کی نیند سو رہے ہیں اور میں یہاں تمہارے عشق میں ڈوبا جا رہا ہوں۔ کتنے دن ہو گئے ہیں تمہارے پاس نہیں آیا، تمہارے قریب نہیں آیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر میں یہاں سے دور چلا جاؤں تو کیسا محسوس کرو گی؟ ہمیشہ کے لیے؟ اچھا چلو میں تمہیں کسی جگہ پہ لے جاتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کہاں؟ پہاڑوں پہ؟ اتنی رات کو؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اسے لے کے پہاڑوں پہ آ گیا تھا، ان خوبصورت وادیوں کو دیکھنے لگی۔ اونچے اونچے پہاڑ کے اوپر وہ آ گئے تھے۔ اچانک اسے کہنے لگا، نیچے دیکھو۔ وہ نیچے دیکھنے لگی، کافی زیادہ گہرائی تھی۔ مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک جگہ پہاڑ پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کیسا لگے گا اگر میں یہاں سے گر جاؤں؟ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ پاگل ہے کیا؟ یہ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ہی نمی تیرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کے وہ مسکرانے لگا۔ سوچو کہ میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے کود کے مر جاؤں، پھر تم کیسا محسوس کرو گی؟ وہ پیچھے ہوتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچانک اس کا پاؤں مڑا اور بہت بری طرح سے پیچھے جا گری اور وہ فوراً سے پہاڑ کے ساتھ لٹک گئی تھی۔ اس نے جب دیکھا تو فوراً سے اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ وہ نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ سلطان، میں نیچے گر جاؤں گی۔ سلطان کے دل کو کچھ ہوا تھا، اسے اوپر کی طرف کھینچنے لگا۔ ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ مشکل سے اوپر کھینچا۔ اس کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ سلطان، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہو تم، وہ محبت سے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولا۔ سلطان، میں نے مر جانا تھا گر کے۔ سلطان نے ایک دم سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، تم ٹھیک ہو، وہ نرمی سے اسے بتا رہا تھا۔ سلطان، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ میری جان، وہاں پہ یہ تمہیں پتہ بھی ہے میں مرنے والا ہو گیا تھا، ڈرا کے رکھ دیا ہے، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ جس طرح وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے، ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے، یہ سفر شاید ان کی زندگی کو مکمل طور پہ بدل گیا تھا۔ ایک دوسرے کے بغیر اب زندگی بہت بے معنی لگنے لگی تھی۔ وہ واپس آئے تو تانیہ کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ آج اس کی بارات تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی بلیک رنگ کی ساڑی میں اپنی ساڑی سیٹ کر رہی تھی جب سلطان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کی نگاہیں اسی پہ ٹک گئیں۔ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، بڑا آپ شرمائے جا رہی ہیں، کچھ بتانا چاہتی ہیں کیا؟ جی بالکل بتانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے شرم آتی ہے، وہ باقی سب گھر والوں کو پتہ ہے۔ مما نے مجھے آج بھی بولا کہ آپ کو بتا دوں، لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ کیوں میری جان کو شرم آئے گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک دم سے اسے اپنے قریب کر لیا اور ہمیشہ صرف یہی نہ، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا۔ بالکل ہمیشہ کے لیے، مکمل طور پہ آپ کا ہوں، تھوڑا سا بھی کسی اور کا نہیں ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔
تو اس کی بات سن کے وہ بھی مسکرا دی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، اب سارے کے سارے میرے ہیں۔ اب تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، مطلب کہ چھوٹے چھوٹے بچوں والا جھنجھٹ پالنے لگی ہو۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ چھوٹے نہیں، ایک چھوٹا سا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ وہ کہنے لگا، اچھا آپ کو پتہ ہے 30واں مہینہ سٹارٹ ہے؟ یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ کیا مطلب 30واں مہینہ سٹارٹ ہے؟ مجھے اب بتا رہی ہو؟ مجھے خود پتہ نہیں چلا، مجھے خود بھی کل ہی پتہ چلا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہ بالکل لال سرخ ہو گئی تھی۔ مطلب تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، کچھ بھی محسوس نہیں ہوا؟ وہ ہنس رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں تو ابھی بچی ہوں، مجھے کیسے فیل ہو سکتا تھا؟ اچھا مجھے تو اچھا فیل کر لیتی ہو۔ نہیں فیل ہوا۔ اس کی بات سن کے وہ مزید شرم سے لال سرخ ہو گئی۔ کتنے آپ بدتمیز ہیں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، بالکل آپ کی محبت نے مجھے بڑا بدتمیز بنا دیا ہے، اور آپ کی محبت نے مجھے تمیز دار بنا دیا، ورنہ تو آپ مجھے کھڑوس ہی لگتے تھے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور دور کھڑی زندگی انہیں دیکھ کے مسکرانے لگی۔ تانیہ تو پہلے ہی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے بس یہ سوچنے سے انکار کر دیتی تھی، اسے بس بہانہ چاہیے تھا انکار کا، کہ وہ اپنے یونیورسٹی کے دوست کو پسند کرتی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی شادی ہو گئی۔ مگر وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے۔